بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو سب سے قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے اس میں سے ایک بہت عظیم نعمت زبان ہے۔ یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے۔ انسان کی عزت، ذلت، جنت اور جہنم کا فیصلہ اکثر اسی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یعنی بولنا سکھانا یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ اگر اللہ انسان کو زبان نہ دیتا تو انسان اپنی بات کیسے سمجھاتا؟ آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ صلاحیت اللہ نے ہی دی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، زبان دل کا دروازہ ہے، دل میں جو ہوتا ہے زبان اسے ظاہر کرتی ہے۔ زبان نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ذرا سوچئے، اگر زبان نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہ ہوتا، ہم کلمہ، نماز میں قرات، قرآن کی تلاوت، تسبیح، دعا کیسے کرتے؟ زبان ہی تو ہے جسے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ دین کا پیغام نہ پھیلتا، انبیاء علیہ السلام اسی زبان سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو تبلیغ کیسے ہوتی؟ انسانی رشتہ ختم ہو جاتا۔ ماں اپنے بچے کو پیار کیسے کرتی؟ باپ نصیحت کیسے کرتا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا حال کیسے پوچھتے؟ استاد شاگرد کو علم کیسے سکھاتا؟ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ دنیا گونگی ہو جاتی، پوری دنیا ایک خاموش سنسان قبرستان بن جاتی۔ کوئی کسی کا درد کو نہ سمجھتا، کوئی کسی کی خوشی میں شریک نہ ہوتا، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اس لیے اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا، ترجمہ، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے اور اپنی قدرت کا احساس دلا رہا ہے۔ زبان جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کا جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! مطلب زبان پورا جسم کی سردار ہے۔ زبان سیدھی تو پورا جسم سیدھا، زبان بگڑی تو پورا جسم بگڑا۔ جسم میں زبان کیوں ضروری ہے؟ زبان ذائقے کو پہچانتی ہے، کیا میٹھا ہے، کیا کڑوا ہے، کیا زہریلا ہے۔ یہ جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ بولنا اور سمجھانے کے لیے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، درد ہو رہا ہے، یہ زبان ہی بتاتی ہے، تبھی جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایمان کا اظہار، دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ کلمہ زبان سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی فضیلت، جنت یا جہنم کا فیصلہ۔ زبان 2 دھاری تلوار ہے، اسی سے جنت کمائی جا سکتی ہے اور اسی سے جہنم۔ زبان سے جنت کیسے ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی سرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ سچ بولنا والا اللہ کے محبوب بنتا ہے۔ ذکر الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ زبان کا سب سے افضل استعمال ہے۔ ایک تسبیح پر 100 نیکیاں ہیں۔ قرآن کی تلاوت، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ لوگوں میں صلح کروانا، اچھی بات سکھانا، کسی کو دعا دینا، یہ سب زبان ہی سے ہوتی ہے۔ اور زبان سے جہنم کیسے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی گہرائی میں غور نہیں کرتا، اور اس لفظ کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ زبان کا گناہ بہت خطرناک ہے۔ زبان سے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، منافق کی نشانی ہے۔ غیبت، پیٹھ پیچھے برائی۔ قرآن میں فرمایا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ سورہ حجرات میں۔ چغلی، 2 لوگوں کے بیچ جھگڑا لگانا، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا، مومن کبھی گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ بیہودہ اور فضول باتیں، جس بات کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تیرا سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جس کی زبان پر ہر وقت میرا ذکر رہتا ہو۔ زبان کی حفاظت کیسے کریں؟ 5 سنہرے اصول۔ بولنے سے پہلے سوچو، کیا یہ بات بولنا ضروری ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بولنے سے پہلے اپنی زبان کو دیکھو، یہ عبادت ہے یا گناہ۔ دوسرا، کم بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آج ہم دن بھر میں ہزاروں فضول لفظ بول دیتے ہیں۔ تیسرا، ہمیشہ سچ بولو، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ چوتھا، زبان
کو ذکر میں مشغول رکھو۔ جب زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے گی تو برائی سے خود بچ جائے گی۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ 5واں، غیبت والی محفل سے اڑ جاؤ۔ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اڑ جانا ہی عبادت ہے۔ آخر میں ایک عبرتناک واقعہ۔ ایک بزرگ نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ بازار سے سب سے بہترین چیز لے آؤ۔ غلام زبان لے آیا، پھر کہا سب سے بری چیز لے آؤ، تو پھر بھی زبان لے آیا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی تو غلام نے کہا، زبان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر یہ اچھی رہے، اور اس سے برا کوئی چیز نہیں اگر یہ بری ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹی سی زبان ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ اس کو قرآن سے، ذکر سے، سچ سے، نرمی سے سجاؤ، گالی، جھوٹ، غیبت سے اس کو پاک رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔